ہم میں سے ہر شخص کبھی نہ کبھی خواب دیکھتا ہے اور ہر کوئی اپنے خواب کی تعبیر، اس کے معنی اور اس کے مطالب جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں احادیث کے ذریعے سے یہ آپ کے سامنے درس حدیث کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آپ کو خواب کے بارے میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے حوالے سے ہم تمام لوگوں کو کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذرین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب یہ نبوت کا 40واں یا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں موجود ہیں، کسی روایت میں 40واں اور کسی میں 46واں موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خواب کو یا تو کسی عالم سے بیان کیا جائے تاکہ وہ عالم اس خواب کی تعبیر بیان کر سکے اور اس خواب کی تعبیر اس شخص کو بتائے، یا کسی اپنے خیر خواہ کو جو اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو بتائے، اور کسی ایسے ایرے غیرے کو اپنے خوابوں کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اگر اپنے خوابوں کو کسی کو بھی بتایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ طرح طرح کے قسم سے ڈرا دیتے ہیں اور پھر انسان الجھن کا شکار رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی عالم دین اس سے ملتا ہے اور اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو پھر وہ اس عالم دین سے بتائے، یا اگر اس کا کوئی اچھا دوست ہو، کوئی اس کا خیر خواہ ہو تو پھر ایسے شخص کو وہ بتائے، اور اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خواب کے 3 اقسام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور ایک خواب انسانی خیالات ہوتے ہیں، اور ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو پھر ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں کسی برائی کو دیکھے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے بائیں کروٹ پر تھوک لے اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ پر اعوذ باللہ پڑھ کر کے سو جائے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے تو اس کو ان دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کے خواب بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کو جھوٹا خواب بیان کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی بھی بات میں ارے میں نے تو ایسا دیکھا، میں تو آج ایسا دیکھا کہ حضرت آپ ایسا کر رہے تھے، یا اپنے کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کے یہاں مقبول ہو جاؤں گا تو میرا بہت زیادہ مرتبہ بلند ہو جائے گا، تو پھر جا کر کے وہ طرح طرح کے خواب بیان کرتے ہیں۔ تو جھوٹے خواب بیان کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو قیامت کے دن یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ جو کے دانے میں گرہ لگائے، اور وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا اور ہرگز نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر ہم نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا ہے تو پھر کسی کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، کوئی اچھا خواب دیکھا ہے، تب تو بہت اچھی بات ہے، اسے آپ کسی عالم دین کے سامنے یا اپنے کسی دوست احباب یا خیر خواہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے لیے نماز ادا کریں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ یہ خواب میں جو میں نے برائی دیکھی ہے اس برائی سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اور پھر شیطان کے شر سے بھی ہم سبھی کو پناہ مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔